السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظالم بالآخر اپنے انجام کو پہنچ کر ہی رہتا ہے اور ہمیں مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے صحیح بخاری میں سے حدیث نمبر 755 کے تحت ایک ایسا واقعہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس میں ایک ایسے بدبخت شخص کا ذکر ہے کہ جس نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ناجائز شکایت کی، جس کے نتیجہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو آئیے ہم وہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ دوسرے خلیفہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ ان کے عدل کے چرچے لوگوں کی زبانوں پر ہر طرف عام تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا، مگر اہل کوفہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف امیر المؤمنین کی عدالت میں شکایت کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک شکایت کر دی کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں نماز بھی اچھی طرح سے نہیں پڑھاتے۔ تو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلا لیا اور ان سے دریافت کیا کہ اے ابو اسحاق، یہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت تھی، کوفہ والے آپ کے خلاف شکایت کرتے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز پڑھاتا تھا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا تھا۔ عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات لمبی کرتا تھا اور آخری 2 رکعتیں ہلکی پڑھاتا تھا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو اسحاق، میرا آپ کے بارے میں یہی گمان تھا کہ آپ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہی نماز پڑھاتے ہوں گے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک آدمی تفتیش کے لیے کوفہ روانہ کیا۔ اس آدمی نے کوفہ کی تمام مسجدوں میں جا کر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اہل کوفہ سے دریافت فرمایا اور شکایات سے متعلق لوگوں کی رائے معلوم کی۔ تو تمام لوگوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی اور ان کے متعلق بہت اچھے کلمات کہے، لیکن بنو عبس کی مسجد میں ایک ایسا بدبخت شخص بھی تھا جس نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شکایت کر دی۔ اس بدبخت شخص کا نام اسامہ بن قتادہ تھا۔ اس نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف 3 شکایتیں کی۔ ان 3 شکایتوں میں سے جو سب سے پہلی شکایت تھی وہ یہ تھی کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ میں شامل نہیں ہوتے، اور جو دوسری شکایت اس نے کی وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے، اور تیسری شکایت کرتے ہوئے اس نے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے۔ یہ سب سننے کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمزدہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم، تم نے میرے خلاف 3 جھوٹی شکایتیں کی ہیں، اب میں بھی تمہارے خلاف اپنے رب کی بارگاہ میں 3 بد دعائیں کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رب کی بارگاہ میں گویا ہوئے، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعا فأطل عمرہ وأطل فقرہ وعرضہ للفتن۔ الہی، اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، ریاکاری اور شہرت کے لیے اس نے میرے خلاف اٹھ کر شکایت کی ہے، تو اس کی عمر لمبی کر اور تادیر اس کو فقر میں مبتلا رکھ اور اسے فتنے میں مبتلا کر دے۔ اب ناظرین، یہاں پہ غور فرمائیے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 137 میں ارشاد فرمایا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بیان فرمائی ہے کہ اگر ہمارا ایمان ان جیسا ہوگا تو ہی ہم ہدایت پر ہوں گے۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی تینوں بد دعائیں قبول فرما لی اور اس بدبخت شخص کو تمام لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس بدبخت شخص کو بڑھاپے میں مبتلا کر دیا، اس کو فقر و فاقے نے آن گھیرا اور اسے فتنے میں بھی مبتلا کر دیا۔ اللہ اکبر۔
تو ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی شخص کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، اس پر الزامات نہیں لگانے چاہیے اور اس پر کسی بھی قسم کا کوئی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مظلوم کی بد دعا آپ کی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ظالم اور مظلوم بننے سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔